کو عطا فرمائی. میں کہاں سے شروع کروں ان کی ذات گرامی کی تعزیت میں آپ کے سامنے پیغام کہ وہ ایسے بندے مومن تھے کہ ڈاکٹر سر اقبال نے ان کی تصویر کھینچی ہے. بندے مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرماروا کے سامنے بے باک ہے. ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامے معجز رقم، شیشے دل ہو اگر تیرا مثال جام جم. پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آب. حاضرین، مجھے وہ تاریخ یاد ہے جب بابری مسجد کے سولوشن کے لیے ملک کا پرائم منسٹر وی پی سنگھ جنپت ہوٹل کے 50 کمروں کو بک کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کے خزانے سے دیوبند اور دلی اور پورے ملک کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا ندوۃ العلماء. ایک مثال، ایسی مثال میں بول رہا ہوں، یوٹیوب پہ یہ تقریر آئے گی انشاءاللہ، آپ سنیں گے. وی پی سنگھ نے تمام ہندوستان کو جمع کیا، ایک آرڈیننس لانے کی کوشش کی اور یہ کہا مولانا صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے آپ یہ بیان دے دیجئے کہ بابری مسجد کی زمین کو آرڈیننس لا کر حکومت ایکوائر کر رہی ہے، وہاں ہل پیلس بنا دیا جائے، تفریح گاہ بنا دیا جائے. تمام لوگوں نے اس آرڈیننس پہ دستخط کر دیا. ہندوستان کی تاریخ ہے، آپ اس آرڈیننس کے ریکارڈ کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں. بشمول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی دستخط فرما دی. بڑا دھوم ہے دنیا میں ان کی انگریزی کا، ندوۃ العلماء لے انگریزی کی دے انگریزی، بہت دھوم ہے. وہاں کے پروڈکٹ طلبہ انگریزی جانتے ہیں. تو دوستو دستخط ہو گیا، دستخط مفتی رفیق صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تشریف لائے، دستخط ہو گیا. یہ گنہگار بھی موجود تھا. بہار نواس میں، بہار بھون میں ظہر کی نماز کے بعد مصلی اس گنہگار کے ہاتھ میں تھا. امیر شریعت نے تکبیر کہی، اذان، نماز پڑھی اور حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب جن کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ دل کا خون ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن ماننا پڑے گا زندگی کی یہ حقیقت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اپنے والد محترم سے فرمایا ابو میں نے آرڈیننس کے الفاظ پڑھے ہیں، بہت خطرناک آرڈیننس ہے، اگر اس پہ دستخط کر دیا جائے تو زمین سے آسمان تک جو مسجد ہے اور مسجد کی جگہ ہے اس کو ہم کو اور آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کے آرڈیننس پر حکومت ہند اور پرائم منسٹر کو مسجد دے دی جائے. امیر شریعت نے فوراً پریس کانفرنس کیا، کہا میں اس آرڈیننس پہ دستخط نہیں کروں گا. پرائم منسٹر نے تمام لوگوں سے دستخط کروا لیے تھے. اب وہ سب لوگ جو انگریزی کا غلغلہ اور دبدبہ جو بتلاتے ہیں، سبوں نے وڈرو کیا اور سبوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آرڈیننس کے الفاظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی، ہم اپنے دستخط سے وڈرو کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے ہم اپنے دستخط کو کنڈم کرتے ہیں کہ ہمیں دستخط نہیں کرنا چاہیے. ہندوستان کی سرزمین پر اتنی بڑی شخصیت، اللہ تعالیٰ کی نعمت. ابھی مولانا ضیاء رحمانی فرما رہے تھے صاحبانوں کیس کے بارے میں. حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، رابع رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے 85 سال کی عمر میں گورنمنٹ ٹائمز آف انڈیا کو یہ انٹرویو دیا تھا کہ اگر اس بڑھاپے میں مجھ کو منت اللہ کو گاؤں گاؤں جانا پڑے گا تو میں مسلمانوں کی رائے ہموار کروں گا صاحبانوں کیس کے خلاف. بزرگان محترم، باپ اور بیٹے کی یگانگی تو یکسانیت دیکھیے. ٹھیک اسی طرح ابھی طلاق کے مسئلے میں پورے ملک کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے ایجوکیشن کی اور بتایا ہماری شریعت ہمیں عزیز ہے، تمہارا قانون عزیز نہیں ہے. کیا آپ نے دیکھا؟ اور اس کی تو انتہائی ہو گئی کہ گاندھی میدان کی شہادت اور گواہی گاندھی میدان کی کہ ملک کی آزادی کے بعد دیش بچاؤ دین بچاؤ کی اتنی بڑی ریلی، ملک کی آزادی کے بعد گاندھی میدان کا پیٹ کسی نے نہیں بھرا تھا. مسلمانوں آپ نے، ہم نے اور ملت اسلامیہ بہار نے گاندھی میدان کا پیٹ بھر کے بتا دیا کہ ہمارے
میری جانوں کا نذرانہ بھی لگانے کے لیے آپ تیار ہوں تو ہم اپنی جان کی قربانی سے گریز نہیں کریں۔ کس کی آواز؟ کس نے ملک کو للکارا؟ جتنی تحریکیں چلی اس ملک میں، چاہے وہ فتنے کہیں بھی ہوئے، امیر شریعت صاحب حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کے طریقے پر اپنی زندگی داؤ پر لگائی، دل پر پتھر رکھے۔ ایک واقعہ سنیے، بی بی سی کی نامہ نگار ایک لڑکی آئی، میں اس وقت موجود تھا حضرت کی خدمت میں، 4 ٹیلر روڈ ان کی کوٹھی تھی، چونکہ کونسل کے وہ سبھاپتی تھے۔ تو بزرگوں، اس نے یہ کہا کہ آپ سے انٹرویو لینا ہے، منہ کے پاس انہوں نے مائک دے دیا اور یہ کہا فرمائیے فرقہ پرستی کے بخار کو کانگریس کے ارجن سنگھ نے کم کیا ہے، فرقہ پرستی کا بخار کم ہو گیا جو ابھی شباب پر ہے۔ تو حضرت امیر شریعت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا فرقہ پرستی کے بخار کو داؤد ابراہیم کے اسٹاک ایکسچینج کے بم دھماکے نے فرقہ پرستی کے بخار کو کم کر دیا۔ دوستو، تنہائی ہوئی، اکیلے میں گئے، ہم نے حضرت امیر سے درخواست کی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا ہنگامہ ہے غیر مسلموں کا، بہت کچھ دور نے پلٹا لے لیا ہے، آپ نے ایسا بیان دے دیا ہے آج کہ جس بیان کے بعد غیر مسلم بھائیوں میں کھلبلی ہے، بہت سخت بیان ہے ہندوستان میں، ایسا بیان آپ نے دے دیا ہے، کیا ہوگا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پر جان لیوا حملہ ہوگا۔ امیر شریعت صاحب نے فرمایا میاں موت و حیات کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، موت و حیات کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، اور میں اپنی ہم بات کہنے سے کیسے گریز کروں کہ فرقہ پرستی کے بخار کو داؤد ابراہیم کے بم دھماکے نے ختم کیا، کم کیا۔ میں کہہ رہا ہوں، بڑی جرأت و بصالت سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بی بی سی کے ریکارڈ میں یہ جواب امیر شریعت صاحب رحمت اللہ علیہ کا موجود ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے دوستو، بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مشکل حالات میں اور بڑے بڑے عجیب پرخطر راہوں پر امیر شریعت نے ملت اور دین کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کی، اور یہ سبق پڑھایا، یہ بتایا کہ تم جب ملت کے لیے ایسا موقع آئے تو ہماری سنت پر عمل کرنا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ مومن کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، اور مومن کی زندگی تو اس لیے ہے کہ مومن دنیا میں اپنے لیے جنت کما کے آخرت کا سودا تیار کر کے جنت میں چلا جائے، یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ بزرگان محترم، اس گلہائے رنگا رنگ کے کن کن پتوں کی تعریف کروں اور کن کن اوصاف کو آپ کے سامنے بیان کروں جو میری نظروں نے دیکھا ہے، جو میرے دل نے محسوس کیا ہے، جو میری آنکھوں نے جس کی لذت لی ہے، کہ وہ انسان جس نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے آشیانے کی پرواہ نہیں کی، جس نے پوری زندگی مکمل زندگی قوم و ملت کے حوالے کر دیا۔ قوم تیری جان تھی، شریعت کی تیری آبرو، تو نے ہر ایک موڑ پر سب کی بچا لیا آبرو۔ دوستو، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اور پتانے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ منت اللہ کی مدد کیجیے، اے اللہ منت اللہ کا تعاون کر دے اپنی قدرت سے، اے اللہ تو اللہ ہے، ابابیل کا لشکر بھی بھیجتا ہے، اے اللہ تو وہ اللہ ہے کہ ہلکی سی ہوا چلا کر دنیا کو بھالا کر دیا ہے تو نے، وہ اللہ وہاں دعا کر رہے ہیں منت اللہ رحمانی کی تو مدد فرمائے اللہ۔ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ انہوں نے خط لکھا، فریم کیا ہوا خانقاہ رحمانی میں حضرت امیر شریعت صاحب کے کمرے میں، جو ابھی موجودہ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں موجود ہے۔ لکھا انہوں نے کہ منت اللہ، اگر آپ یہ کام نہ کیے ہوتے روز محشر اللہ تعالیٰ ہم تمام علماء ہند کا دامن پکڑ لیتا اور جواب دینا پڑتا اللہ کو۔ وہ جواب آپ نے فرض کفایہ کی شکل میں آپ نے جواب دیا ہے۔ آپ کا مرہون ہوں، آپ کا
ممنون ہوں اور صبح و شام گنبد خضرا کے مجید کے پیر کے پاس بیٹھ کر آپ کی سعادت صلاح و فلاح کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کی جرأت اور بصالت کو مثالی بنائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دربار میں سلام و دعا کے ساتھ ساتھ فوج و فلاح کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور کون فرما رہے ہیں دعا؟ متفق علیہ بزرگ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقیم مدینہ المنورہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں جب حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوتا ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے امیر شریعت رابع کا دلی میں مہدیان میں، جہاں میں پڑھاتا تھا، اس مہدیان کی سرزمین پر حکومت نے ایمرجنسی لگا دی ہے، حکومت ایمرجنسی لگا چکی ہے، ہر شخص خوف زدہ ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا ولی میرے کپڑوں کے بیچ میں میرا کفن بھی رکھ دینا، ہو سکتا ہے حکمران کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اس وقت میڈم اندرا گاندھی، جہانی اندرا گاندھی کا دور حکومت ہے، اس نے ایمرجنسی لگا دی، ہو سکتا ہے ولی میں واپس نہیں آؤں، لیکن یہ پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، گولیاں چلے، آندھی آئے، طوفان آئے، جان چلی جائے، لیکن اسلام کا پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پیغام کو دے کر رہوں گا دلی جا کے، اپنے کپڑوں میں کفن بھی رکھا ہوں گا۔ دوستو کس کی جرأت ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو یا میری ہستی ناپید کو نقطے میں سمیت یا میری ذات کو تو وسعت صحرا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت صحرا دے دیا، ہر مخلوق کے درمیان مقبولیت اور محبوبیت دے دی۔ قلب صادق صاحب نے لکھنؤ کے اجلاس میں کہا، وہ شیعہ ایک ہی گھرانے کو، ایک ہی شخصیت کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ جس کے اسٹیج پر بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، اور یہ آواز مل رہی ہے کہ پہلے ہم مسلمان ہیں پھر شیعہ ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں پھر سنی ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں پھر بریلوی ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں پھر دیوبندی ہیں۔ کس نے پیغام دیا؟ دوستو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے شیعہ کہہ رہا ہے، وہ بھی نہ رہے دنیا میں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مولانا قلب صادق بھی نہیں رہے، بڑی محبت فرماتے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے۔ تو بزرگان محترم، آپ کے ذہن و دماغ کو یہ بتایا جائے اور آپ کے دل دماغ کو واش کیا جائے، اسی ولی کامل نے 2 سال قبل دہلی میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا، اور وہ جواب یہ تھا، میں نے خانقاہ رحمانی کو کے لیے مرشد تیار کر دیا۔ اللہ، میں نے خانقاہ رحمانی کے لیے عالم دین تیار کر دیا ہے، میں نے خانقاہ رحمانی کے فیوض و برکات کو آگے لے جانے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ وہ امانت تیار، آپ دیکھیے وہ امانت تیار ہے، امانت آ چکی ہے امریکہ سے۔ ان کی شکل مبارک کو دیکھیں، اور ٹھیک جوانی کی تصویر دیکھیے، حضرت امیر شریعت صاحب حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب کی تصویر دیکھ لیجیے، تصویر کے آئینے میں توازن کر لیجیے، تقابل کر لیجیے، اور ابھی جو تاج پوشی ہونے والی ہے جن کو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب نے ہارٹ اٹیک کے بعد پہلی مرتبہ جن کو گدی نشین بنا کر امامہ رکھ دیا۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں، ذہن صاف کیجئے، ان کے دینی علوم کی پختگی کے لیے حضرت امیر شریعت صاحب نے ان کو جامع ازہر مصر بھیجا، جامع ازہر کے فیکلٹی آف دینیات سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، فیکلٹی آف حدیث شریف سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور دبایا ان کو مصر میں، اور وہ کندن بن کے مصر سے اب آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ذہن و دماغ صاف رہنا چاہیے، اس سلسلہ خانقاہی کو فیوض و برکات کے ساتھ ایک زمانے میں حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ آگے لے کے چلے،
تو خطبے جمع ہوئے، اور میں کہہ سکتا ہوں موجودہ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ خطبے عالم تھے، خطبے عالم، انہوں نے خطبے عالم کی حیثیت سے مسلمانوں کی خدمت کی ہے، وہ خطبے عالم تھے، اور اب جس گدی نشین سجادہ نشین کو لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے دست مبارک سے اسلام کے فیوض و برکات اور خانقاہ کے فیوض و برکات کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گئے۔ جمعہ کے دن 9 بجے ان کی تاج پوشی ہے، لیکن عام لوگوں کو آنے سے روکا گیا ہے، زمانہ ذرا مختلف ہے۔ حضرت امیر شریعت سابق کے خلفاء تشریف لے جائیں گے، اور وہ دعاؤں کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ حضرت محمد علی منگیری علیہ الرحمہ کا امامہ، جس امامہ کو دیکھیں آپ کو آپ کی آنکھ نور اور بصارت پڑ جائے، وہ امامہ ان کے سر پہ خلفائے امیر شریعت سابق ان کے سر پہ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خالقہ رحمانی کے فیوض و برکات کو اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے عام اور تام فرمائے مولا کریم۔ اللہ اس ہونہال پیر محترم کو اور اس سجادہ نشین کو اللہ اپنے فضل و کرم سے دادا پردادا والد محترم کی وراثت دینی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ قبول کرے، آمین کہیے بھائی۔ آپ تعزیتی اجلاس میں بیٹھے ہیں، نہ جانے میں نے کیا کیا سوچا تھا آپ کی اجلاس کو مخاطب کرنے کے لیے حضرت امیر شریعت سابق رحمت اللہ علیہ، لیکن منتشر باتیں ہیں، وہ منتشر باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ سے عرض کروں کہ حضرت امیر شریعت سابق حضرت امیر شریعت سابق رحمت اللہ علیہ کے کارناموں کو اگر گنوایا جائے تو میں آپ کو ایک کارنامہ بتاتا ہوں جو اس ملک کے کسی عالم فاضل قوم و ملت کے ہمدرد کے دل میں جو جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ دوستو، ٹائمز آف انڈیا کا ایک واقعہ ہے، دلی میں ٹائمز آف انڈیا نے چھاپا اس کو، کس کو؟ ارے چندر شیکھر سنگھ پرائم منسٹر تھے، قصاب پورے میں فساد ہو گیا تھا، جب ڈیلیگیشن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پردھان منتری کے پاس پہنچا تو پردھان منتری سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت امیر شریعت رابع اور حضرت امیر شریعت سابق باپ اور بیٹے نے کہا کہ اس ملک کے باشندے نے بھانگ کے کنویں سے، یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں اس ملک کے یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے، انہوں نے بھانگ کے کنویں سے پانی پی لیا ہے، نشہ ہے، قصاب پورہ میں نشہ کے ساتھ فساد کیا ہے۔ تو امیر شریعت نے جو پرائم منسٹر کو جواب دیا، دوستو ٹائمز آف انڈیا نے ویسے ہی خبر چھاپی، ہنگامہ مچ گیا ملک میں کہ پرائم منسٹر کا اسٹیٹس دیکھا جائے، اور ایک مولوی نے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا کیا آپ نے بھانگ کے کنویں سے پانی پیا؟ آپ نشے میں ہیں، یعنی پرائم منسٹر نشے میں، کتنی بڑی بات تھی۔ پرائم منسٹر کسمسا کے رہ گیا اور جواب کوئی بند نہیں پڑا۔ ایسا کام تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے خون میں حضرت قطب عالم حضرت مولانا سید شاہ محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کا خون جس کے جسم میں، اور جس کے جسم میں قطب زمان حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ ملت اللہ رحمانی کا خون ہے، وہی ایسا جواب دے سکتا ہے پرائم منسٹر۔ تو دوستو، اب حالات اس وقت ایسے آئے تھے ملک کے کہ اب اس ملک کو حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کو ضرورت تھی۔ غور کرنے کے بعد لگتا تھا کہ حضرت امیر شریعت سابق اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ہے، بنیان مرصوص اور پتھر کی چٹان کی صلابت اور سختی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملے میں ریشم سے زیادہ نرم تھے، اور دین و شریعت کے معاملے میں اولاد سے زیادہ سخت تھے۔ امیر شریعت موجودہ امیر شریعت ذاتی معاملے میں ریشم سے زیادہ نرم تھے، آقا کی سنت پر عمل تھا، اور شریعت کے معاملے میں چٹان کی صلابت سختی بھی شرما جاتی۔ اس طرح کے معاملات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرصع مزین اور خدمت دین کے لیے ان کو تیار کیا ہے۔
کتنے کارنامے ان کے اس مختصر سے عہد میمون میں ہیں کہ اگر ایک ایک کارنامے کا تجزیہ کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، انہوں نے قوم و ملت کی کیسی رہنمائی کی ہے، تو آپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگے گا، آپ کا دل منہ کو آنے لگے گا کہ قوم و ملت کی ایسی ترجمانی، بصالت و ہمت جرأت کی منہ بولتی تصویر اگر سارے چیزوں کو ملا دیا جائے تو کہا جائے گا، بتایا جائے گا، طے کرے علم و عرفان، طے کرے علم و عرفان، راہ طریقت کے شہسوار، امیر الملت والدین، امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ تعزیتی جلسے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تعزیتی جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آ گئے، ہم نے ان کا تذکرہ سن لیا اور ہم ان کے تذکرے سے محدود ہو گئے، بالکل نہیں۔ تعزیتی اجلاس کرا کے آپ ان کی یاد تازہ کر کے ان کے کارناموں کو جس سے صدیاں خوشبو کی طرح معطر رہیں گی، یعطر نشر ذکرہ القرون، عربی کا شعر ہے، صدیاں، قرن کا قرن، صدیوں کی صدی ان کے کارنامے سے معطر اور خوشبو زدہ رہے گی۔ دوستو، ہم کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کارناموں کو دیکھ کر ہماری قوم میں، جس وقت میں نے ان کے رخ انور کا دیدار کیا اتوار کے دن 3 مرتبہ کیا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، بھیڑ سے دھکے کھائے، کیا ہوا بھائی؟ بجلی گئی، اب کیا الحمدللہ۔ حاضرین کرام،